السلام علیکم، آپ سب کا تہ دل سے اردو سفر میں استقبال ہے۔ چلیے 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات آ جائیے اور آپ اپنی اردو کی کتاب کھول لیجیے، صفحہ نمبر 55۔ اردو کی نئی کتاب ہم پڑھا رہے ہیں اور سبق ہے یہ چوتھا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک انشائیہ ہے۔ انشائیہ اور مضمون میں ہم نے آپ کو یہ فرق بتایا تھا کہ مضمون جو ہے ایک ایسی سمپل سا ہوتا ہے، اس میں کوئی مزہ کا پہلو نہیں ہوتا ہے، ایسی انفارمیشن دی جاتی ہے، اور انشائیہ جو ہوتا ہے اس میں ہنسی مذاق کا پہلو بھی نظر آتا ہے۔ اور ہم نے وہ پڑھا تھا سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، وہ بھی ایک انشائیہ تھا، اور یہ بھی ایک انشائیہ ہے۔ جن کا لکھا ہوا ہے ان کا تعارف پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ کنہیا لال کپور، 1910-1980۔ کنہیا لال کپور اردو مزاح نگاروں میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ ضلع لائل پور پنجاب میں پیدا ہوئے، لاہور سے انگریزی میں ایم اے کیا، پطرس بخاری کے شاگرد تھے، جن کی تحریر ہم نے پہلے پڑھی تھی۔ یہ مطلب جو ہیں کنہیا لال کپور ان کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ایم اے کے بعد ایک مقامی کالج میں انگریزی کے استاد ہو گئے۔ تقسیم کے بعد گورنمنٹ کالج موگا کے پرنسپل رہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد اپنے بیٹے کے پاس پونا چلے آئے تھے، یہیں سے برسوں روزنامہ ہند سماچار کے لیے مزاحیہ کالم لکھتے رہے۔ 1980 میں دل کا دورہ پڑنے سے پونا میں انتقال ہوا۔ اس زمانے میں انگریزی میں ایم اے کرنا ایک بہت بڑی بات تھی، دیکھو پھر یہ اس لیے ٹیچر بھی بنے، پرنسپل بھی بنے، اور انہوں نے بہت ساری تحریریں بھی لکھیں۔ کنہیا لال کپور انتہائی ذہین اور طبع انسان تھے۔ طبع کا مطلب ہے تیز، ذہین، فطین۔ بزلہ سنجی اور لطیفہ گوئی ان پر ختم تھی۔ بزلہ سنجی کا مطلب ہوتا ہے ظریفی اور خوش طبعی۔ ہزاروں شعر یاد تھے۔ پطرس کی طرح ان کی مزاح نگاری میں بھی ان کی ذہانت جھلکتی ہے۔ انگریزی ادب سے دونوں متاثر تھے۔ کنہیا لال کپور کے یہاں طنز کا وار بھی کاری ہوتا ہے۔ سنگ و خشت، شیشہ و تیشہ، چنگ و رباب، بالوں پر، نرم گرم ان کے مشہور مجموعوں کے نام ہیں۔ ان مجموعوں کے نام آپ یاد کر لیجئے گا۔ بڑے شہروں کے ہنگاموں سے دور بے نیازانہ زندگی بسر کرتے تھے، مطلب شہروں میں بہت زیادہ ہنگامہ رہتا ہے، اس سے ذرا دور رہنا پسند کرتے تھے۔ آخری عمر میں غالب انسٹیٹیوٹ نے غالب ایوارڈ عطا کر کے قدردانی کا ثبوت دیا۔ بظاہر ان کی تحریر سیدھی سادی معلوم ہوتی ہے، لیکن لفظوں کے پیچھے طنز و مزاح کی لہریں رواں دواں رہتی ہیں، مطلب ان کا جو مزاح ہے کبھی کبھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے موضوعات میں حیرت انگیز تنوع ملتا ہے، مطلب جو ٹاپکس ہیں وہ الگ الگ ٹائپ کے نظر آتے ہیں۔ وہ اکثر سماجی خرابیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ شاعر ہو یا لیڈر، عورت ہو یا ایکٹر، ہر ایک کی بے راہ روی پر کنہیا لال کپور کی نظر پڑتی ہے، اور وہ ان کی حماقتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ادبیت کی شان ہر جگہ موجود ہے۔ ذیل کے مضمون میں مزے لے لے کر ان لوگوں کا خاکہ اڑایا ہے جو مفت کا اخبار مانگ کر پڑھتے ہیں، اور اخبار کا مالک بیچارہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، مطلب وہ بیٹھا رہ جاتا ہے اور دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ سبق ہے آپ کا اخبار بینی۔ یہ لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے، بینا اور نابینا، جیسے ہم عام بول چال میں بولتے ہیں۔ بینا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا، آنکھوں والا، نابینا جو نہ دیکھ سکتا ہو، اور اخبار بینی کا مطلب ہے اخبار کا مطالعہ کرنا، اخبار کو پڑھنا۔ جس طرح گاؤں میں تقریباً ہر ان پڑھ دیہاتی، مزدور یا کاشتکار ہونے کے علاوہ حکیم ہوتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو مشورے دیتا ہوا نظر آتا ہے نا، یہ کھا لو، ایسے کر لو، فائدہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہر کوئی حکیم نظر آتا ہے۔ اسی طرح شہر میں ہر پڑھا لکھا شہری طالب علم یا کلرک ہونے کے علاوہ اخبار بھی ہوتا ہے، مگر اخبار بینوں کی بھی جماعتیں ہیں۔ پہلی جماعت تو ان اشخاص کی ہے جو وقتاً فوقتاً میاں فضل کریم کے بک ڈپو کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، خیر و عافیت جیسی رسمی گفتگو کے بعد مالک کی دکان کے کاروبار میں سطحی قسم کی دلچسپی کا اظہار کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں فضل بک ڈپو بہت عزیز ہے، مطلب ایسی مسکہ لگاتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، اور اصل مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ اخبار پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اخبارات و رسائل اٹھا کر یوں پڑھنا شروع کرتے ہیں گویا فضل بک ڈپو نہیں بلکہ پبلک لائبریری ہے، جہاں صلاح عام ہے یاران نقطہ دا کے لیے۔ مطالعے کے دوران میں میاں فضل کریم کی آنکھ بچا کر کوئی اچھا شعر یا کسی ایکٹریس کا پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے جاتے ہیں، اور ہر ایک رسالے کی ورق گردانی کرنے کے بعد اسے نہایت بے اعتنائی سے غلط جگہ پر رکھتے جاتے ہیں، مطلب جوش ختم ہو گیا، بس اسے لاپرواہی سے ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں۔ جب علمی اور ادبی رسائل پڑھ چکے تو فلمی رسائل کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں پر فلموں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے پھر وہاں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اوہ ہو، حضور نے کتنا ضخیم ایکٹریس نمبر نکالا ہے،
بھائی سر پر ستارہ کی تصویر تو خوب زیب دے رہی ہے، پھر تعریفیں کرتے ہیں، کبھی ایکٹریس کی تصویر بہت اچھی ہے اور بہت اچھا یہ موٹا وہ ہے، اس کو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا۔ ارے یہ کیا، فلم انڈیا نے بھی ابھی سے سالنامہ شائع کر دیا، ذرا دیکھیں کوئی کام کی تصویر بھی ہے یا نہیں۔ اس طرح 1-2 گھنٹے اخبار بینی کا شغل جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد میاں فضل کریم پر سوالات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے اور ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ ولایتی ڈاک کے آنے میں اس دفعہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی، ان کے ڈپو میں ٹرو سٹوری اور ٹرو رومانس کیوں نظر نہیں آتے، رسالہ ادب عالم کیوں بند ہو گیا۔ چلتے چلتے انہیں یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ سویرا کا 2 ماہی نمبر خوب ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بکے گا۔ مطلب جیسے کوئی رسالہ ہوتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ بھئی وہ تو بہت ہی زبردست ہے، بہت بکے گا۔ آخری جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گو رسالہ ہزاروں کی تعداد میں بکے گا، مگر ہم کبھی کاپی مول نہیں لیں گے، ایک کاپی مول نہیں لیں گے، مطلب ہم تو ایک بھی خریدیں گے نہیں۔ دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے جو اخبار بینی کے لیے اپنے ہمسائے کے مرہون منتیں ہیں، مطلب ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر وہ ہاسٹل میں رہتے ہیں تو ایک ایسا ساتھی تلاش کرتے ہیں جو روزانہ اخبار خریدنے کا عادی ہو۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ وہ دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ اٹھو بھائی، اب تو 5 بج گئے، ابھی تک بستر میں پڑے ہو؟ آپ لیٹے لیٹے جواب دیتے ہیں، سونے بھی دو یار۔ واہ، سونے کی ایک ہی کہی، اجی اس وقت تک کون سوتا ہے؟ اچھا دروازہ کھولو، تم سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے۔ توأن کرہن آپ دروازہ کھولتے ہیں اور وہ کرسی پر دراز ہو کر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب آپ بہت بددلی سے دروازہ کھولتے ہیں تو یہ جو ہے اندر آ کر کرسی پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ پیشتر اس کے کہ آپ اس بدتمیزی کی داد دے سکیں، وہ میز پر پڑے ہوئے اخبار کو اٹھا کر اس کا مطالعہ کرنے لگتے ہیں۔ مطلب ایسے وہ صبح صبح ایک تو اٹھا رہے ہیں اور بدتمیزی سے اندر داخل ہو رہے ہیں، ہم کچھ کہہ بھی نہیں پاتے، بس وہ اپنا اخبار اٹھا کے پڑھنے میں لگ جاتے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے گویا اخبار انہوں نے ہی خریدا تھا۔ جس وقت گھڑی 8 بجاتی ہے وہ چپکے سے اخبار میز پر رکھ کر اور آج تو کوئی دلچسپ خبر نہیں کہہ کر تشریف لے جاتے ہیں۔ پہلے تو پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، کوئی مطلب انٹرسٹنگ چیز ہی نہیں تھی آج۔ بصورت دیگر اگر آپ گلی یا محلے میں رہتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کئی ایسے حضرات ملیں گے جو سال ہا سال سے آپ سے اخبار مانگ کر پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ وقت بے وقت وہ آپ کی بیٹھک میں آ دھمکیں گے اور آپ کے ماتھے کی شکن کو دور کرنے کے لیے 2-4 تعریفی یا ہمدردانہ فقرے جڑ دیں گے۔ مطلب وہ آئے ہیں تو آپ کو ان کا آنا برا لگ رہا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا وہ کرتے ہیں، بٹرنگ کرتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں، مثلاً آہا نیا سوٹ پہنا ہے، کپڑا تو خوشنما ہے، سلا ہوا بھی اچھا ہے، اور یا منی کا کیا حال ہے، چھوٹے میاں کی کھانسی میں کچھ افاقہ ہوا، جیسے ان کے گھر کے بچوں کی اور لوگوں کی خیریت پوچھنے لگتے ہیں کہ ان کو کچھ فائدہ ہوا، کیا حال ہے۔ آپ ان باتوں کا اصلی مقصد اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے آپ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر کیا کیا جائے کہ 20ویں صدی ہے، جو بات دل میں ہو وہ زبان پر نہیں لائی جا سکتی، ورنہ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں اجی منی میرے یا بچے آپ کی بلا سے، چھوٹے میاں کو کھانسی ہو یا تپیدق، آپ تو اخبار پڑھنے آئے ہیں، سو اٹھائیے اور پڑھ لیجئے، مطلب باتیں مت بنائیے، بس اخبار پڑھ لیجئے آپ۔ تیسری جماعت ان افراد کی ہے جو اخبار بینی کے لیے لائبریریوں کے محتاج ہیں۔ اس جماعت میں زیادہ تر ریٹائرڈ کلرک اور سال خوردہ کلرک ہوتے ہیں۔ یہ اصحاب اصل میں اخبار پڑھنے نہیں آتے بلکہ وقت کاٹنے آتے ہیں، ٹائم پاس کرنے آتے ہیں۔ لائبریری کے کھلنے کے وقت سے 1-8 گھنٹہ پہلے یہ لائبریری کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب اس کے آس پاس چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، کب کھلے گی کب کھلے گی۔ ادھر دروازہ کھلا، ادھر یہ داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر کئی نووارث سمجھ لیتے ہیں کہ شاید لائبریری کے انچارج یہی ہیں، مطلب جو نئے آنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ داخل ہو رہے ہیں تو یہی شاید انچارج ہیں۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی نرالا ہے، یعنی 1 اخبار یا رسالہ گود میں ہے اور 2 اخبار ہاتھ میں، مطلب یہ کیا کرتے ہیں کہ چاہتے ہیں سارے ہم لے لیں، ایک تو گود میں رکھا ہوا ہوتا ہے اور 2 ہاتھ میں لے رکھے ہوتے ہیں۔ حریص اتنے ہیں کہ کسی کو اس وقت تک اخبار نہ اٹھانے دیں گے جب تک الف سے لے کر یہ تک سارا اخبار نہ پڑھ لیں، اور مطلب اتنا ان کو وہ ہو رہا ہوتا ہے لالچ کہ وہ کسی کو دیتے نہیں جب تک کہ شروع سے لے کے آخر تک پورا اخبار نہ پڑھ لیں۔ آپ نے جرأت کر کے ان کی گود میں پڑے ہوئے رسالے کی طرف ہاتھ بڑھایا
اور انہوں نے اینک درست کر کے کچھ اس طرح خشم آلود نگاہوں سے آپ کی جانب دیکھا گویا کچا ہی چبا جائیں گے۔ مطلب جیسے آپ نے اگر تھوڑی سی ہمت کر بھی لی ان کے پاس سے اخبار اٹھانے کی تو یہ ایسے دیکھیں گے غصے سے، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، غصے سے بھرے انداز میں دیکھیں گے، جیسے کچا چبا جائیں گے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور انہوں نے خالی ہاتھ رسالے پر رکھ لیا، مطلب اب اسے دبا کے بیٹھ گئے۔ اب آپ منتظر ہیں کہ وہ رسالہ ان کے پنجے سے چھوٹے اور آپ پڑھیں، مگر یہ موہوم خیال ہے، کیونکہ بڑے میاں جب تک اس اخبار کا جو ان کے ہاتھ میں ہے مطالعہ نہیں کر لیتے رسالے کی باری نہیں آئے گی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تنگ آ کر چلے جاتے ہیں، مگر جب بھی جاتے ہیں تقریباً اسی قسم کے لوگوں کو رسائل اور اخبارات پر قابض پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کتنی بھی کوشش کر لو وہ دیتے نہیں ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہم پڑھیں گے، اور اس طرح کے لوگ ہمیں اکثر نظر آتے ہیں۔ یہ بات بھی نہایت دلچسپ ہے کہ یہ لوگ ہر ایک اخبار میں انہی خبروں کو دوبارہ سہ بارہ پڑھ کر ایک عجیب خوشی محسوس کرتے ہیں، اور گھر آ کر اپنے احباب کے زمرے میں انہی خبروں کی بنیاد پر بڑے بڑے عالمانہ اور فاضلانہ تبصرے کرتے ہیں۔ مطلب وہ پورا اخبار نہیں پڑھتے، بس اپنی پسند کی خبریں پڑھ کے، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم جا کے دوسروں کو سنائیں گے اور ان کے اوپر اپنا علم کا روب مطلب جمائیں گے۔ عموماً سنسنی پیدا کرنے والی خبریں ان کا دل پسند موضوع ہوتی ہیں، مطلب جیسے کہ جس میں سسپینس ہوتا ہے۔ اجی سنا آپ نے مراد آباد میں ایک لڑکا لڑکی بن گیا، اجی پڑھا آپ نے بریلی میں عین شادی کے وقت دلہن غائب ہو گئی، تاکہ لوگ حیران ہوں اور ان کی باتیں خوب اس سے سنیں دلچسپی سے۔ کیا کہا، آپ کو یقین نہیں آتا؟ 17 تاریخ کا احسان اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ مطلب پھر اپنی وہ ظاہر کریں گے کہ ہمیں تو تاریخ بھی یاد ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ کہ کون سے اخبار میں رسالے میں یہ ہم نے پڑھا تھا۔ ان کے علاوہ اخبار بینوں کی ایک اور جماعت ہے جس سے ریل گاڑی میں سابقہ پڑتا ہے۔ ایک دو با تصویر رسائل ایک آدھ اخبار لے کر جوں ہی آپ ڈبے میں داخل ہوئے چاروں طرف سے صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہاں بیٹھیے گا، یہاں آئیے گا، آپ سیٹ پر بیٹھیے، اور آپ کے ہم سفروں نے باری باری اخبارات اور رسائل مانگنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ 5 منٹ کے بعد آپ بالکل کورے رہ گئے اور سوچنے لگے ابھی تو اخبار کھولا بھی نہیں تھا۔ اگر یہی بات تھی تو اخبار خریدنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مطلب جیسے آپ ٹرین میں داخل ہوں گے نا اور لوگوں کی نظر آپ کے اخبار پہ پڑ گئی تو آپ کو سیٹ دینے کے لیے آفر کرنے لگیں گے، یہاں آ جائیے، یہاں بیٹھ جائیے، اور اصل میں وہ ہوتا ہے کہ وہ اخبار لینا چاہتے ہیں اور آپ نے ابھی پڑھا بھی نہیں اور وہ سب ہتھیا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جوں نئے نئے آدمی نئے نئے اسٹیشنوں پر آتے جاتے ہیں، آپ کے اخبار پر نئے نئے حملے شروع ہوتے رہتے ہیں۔ اگر صفحہ نمبر 1 آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے مسافر کے ہاتھ میں ہے تو صفحہ نمبر 10 ڈبے کے انتہائی کونے والے بزرگ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، اس میں سے اندر سے صفحات بانٹ لیتے ہیں، ہمیں یہ والا دے دو، ہمیں یہ والا دے دو، اس طرح ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 12 کھینچا تانی میں آدھا آدھا ہو کر 2 شریف آدمیوں کو محظوظ کر رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ صفحہ نمبر 12 کو پڑھنے کے لیے لوگوں نے آدھا آدھا کر لیا کہ چلو ہم بھی پڑھ لیں گے، اور وہ اسے مزے لے رہے ہیں۔ محظوظ کا مطلب ہے انجوائے کرنا، مزے لینا۔ تقریباً آپ کا تمام سفر اسی انتظار میں گزر جاتا ہے کہ اخبار ملے اور آپ بھی ایک آدھ خبر پڑھ لیں۔ اس اثنا میں اگر آپ کی آنکھ لگ گئی تو اخبار تک غائب ہو گیا، کیونکہ کوئی بزرگ غلطی سے یا اس وجہ سے کہ آپ کے اخبار کے سرور پر کسی ایکٹریس کی رنگین تصویر تھی، اترتے وقت اخبار بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ پہلے پڑھتے ہیں اور اگر آپ کی آنکھ لگ گئی تو وہ چپکے سے اپنے پاس رکھ کے لے جاتے ہیں، جو انہیں تصویر کوئی اچھی لگتی ہے نا، اس وجہ سے وہ اخبار بھی لے جاتے ہیں۔ بہرحال جب منزل مقصود آتی ہے تو آپ اٹھ کر اخبار کا ایک ایک ورق اکٹھا کرتے ہیں، لیکن پڑھنے والے ہیں کہ پھر بھی اخبار چھوڑتے نہیں، مطلب جانے کا ٹائم آ گیا مگر وہ دینا نہیں چاہتے۔ جب آپ اسٹیشن پر اتر آتے ہیں اور اخبار کی طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یا تو پرسوں ترسوں کا کوئی پرانا پرچہ ہے یا ردی کے چند کاغذ ہیں جن میں شاید آپ کوئی کپڑا یا کتاب لپیٹ کر لائے تھے۔ اخبار کا یہ حال ہو جاتا ہے جیسے آپ اس کو بس پیکنگ کے لیے استعمال کر رہے تھے، پڑھ پڑھ کے اس کا حلیہ جو ہے بالکل بگڑ چکا ہوتا ہے۔ آگے جو ہے آپ کی یہ الفاظ معینی ہیں اور سوال جواب ہیں، وہ ہم آپ کو کرائیں گے، بس ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ غور کرنے کی بات، مزاحیہ تحریروں میں اکثر چھوٹی موٹی باتوں کو بڑھا کر اور ان کے معمولی مگر کمزور پہلوؤں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت مزاحیہ تحریروں اور کارٹون میں مشترک ہے، مطلب سیم ہے کہ ایک بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیے کنہیا لال کپور نے بعض لوگوں کی اس عادت کو کہ وہ رسالہ یا اخبار خود نہیں خریدتے بلکہ مفت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کس طرح بڑھا چڑھا کر ہنسی کے قابل بنا دیا ہے۔
اس لحاظ سے آخری پیراگراف کو دوبارہ پڑھیے اور بتائیے کہ ان میں کن کن چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس کو پڑھنے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آس پاس ہمیں ایسے لوگ بہت نظر آتے ہیں جو اخباروں کے اوپر لڑائیاں کرتے ہیں اور اخبار ایسے پڑھتے ہیں جیسے بہت پڑھنے والے ہیں لیکن خالی اپنی پسند کی خاص خبریں اور خاص تصویریں وہ دیکھتے ہیں۔ چلیں لاسٹ پیراگراف دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے اسٹیشن پر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ اخبار لے کر اگر اندر داخل ہوئے تو آپ کو آس پاس سے ایسی آوازیں سنائی دیں گی، ادھر آ جائیے، ادھر بیٹھ جائیے، یہاں آ جائیے، اور سب آپ کو سیٹ آفر کریں گے۔ یہ بات بھی دیکھو انہوں نے کتنی بڑھا کر بتائی ہے۔ اور اخبار کھولا بھی نہیں تھا، پڑھا بھی نہیں تھا کہ ابھی اس کے جو ہے وہ آنے شروع ہو گئے، مطالبے لوگ مانگنے لگے کہ ہمیں یہ والا پیج دے دو، ہمیں یہ والا پیج دے دو، اور حتیٰ کہ کوئی کسی کونے میں بیٹھا ہے، کوئی بہت دور ہے، کوئی قریب ہے، اخبار کے حصے ہو گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بھی نہیں کہ خالی پڑھائی، اگر آنکھ لگ گئی تو غلطی سے کوئی اٹھا کر اپنے ساتھ لے بھی جاتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں انہوں نے بہت اچھے انداز میں بتائی ہیں۔ مزہ آیا آپ کو یہ سننے میں؟ اب ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں ان کے سوال جواب کرائیں گے۔ آپ اس سبق کی ریڈنگ کریے اور جو مشکل الفاظ معنی ہیں ان پر غور کریے۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریے۔